رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کرو جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہے دعا کرو، اور جتنے آپ لوگ بیٹھے دعا کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم بڑے ہیں تو دادا ہے تو اپنے پوتے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. نانا ہے تو نواسے کو حافظ بنائے گا انشاءاللہ. جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی سے نیت کرے کہ جب میرا نکاح ہوگا میں حمل میں آؤں گی، ابھی سے نیت ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ؟ بنائیں گے اور سب بنائیں گے. ابھی جو میں سناؤں گا اس کے بعد مولانا سب بنائیں گے انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. بنائیں گے نا حافظ؟ بنائیں گے نا. معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابیہ اور آ کر کہنے لگے یہ تیرا بچے ادھر ہی ہے نا، یہ تیرا بچوں کو خاص آپ لوگ بہت، میں کہتا ہوں قاری احمد علی کی آج ملاقات نہیں کرو گے نا تو چلے گا، لیکن ان 13 بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا آپ کا ہاتھ گھومتا جائے گا، اللہ جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. ذرا سننا، برابر سننا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سب سنے، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سنے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی، اور آ کر پوچھا ما بال حامل القرآن. اللہ کے رسول اگر کوئی قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لے، بائی ہارٹ یعنی یاد کر لے، سینے میں رکھ لے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اور قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت کا میدان ہوگا. آسمان تو پھٹ گیا ہوگا، بولو آسمان پھٹ گیا ہوگا، زمین بکھر گئی ہوگی، یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑے چورے چورے ہو گئے ہوں گے. ارے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا عالم ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑوں کا چورا چورا ہو جائے گا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کتنے ایسے ہوں گے جن کا پسینہ پاؤں سے لے کر گلے تک آیا ہوگا. بہت عجیب و غریب حالوں کا. بولو اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا، وہ صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی حافظ ہو جائے، بائی ہارٹ قرآن کرے تو اس کا کیا مرتبہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایک اسپیشل میدان ہوگا جس میں حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کو بلایا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ایک طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینے میں تڑپتا ہوگا، کوئی چلاتا ہوگا، کوئی چیختا ہوگا، کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، سورج بے نور ہوگا، چاند کی روشنی ختم ہوگی، زمین پھٹی ہوگی، پہاڑ چورا چورا ہوگا. لیکن ایک اسپیشل میدان میں ہمارے نبی فرماتے حافظ کی ماں کو آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ آ جائے، وہ مائیں آ جائے جن کے بچے حافظ تھے، وہ باپ آ جائے جن کے بچے حافظ تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب حافظ کی ماں آ جائے گی، حافظ کے ابا آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم، کما یلیق بجلالہ و شانہ، لیکن اللہ فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماؤں کو، حافظ کے اباؤں کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا. اور ہمارے نبی فرماتے اللہ ایسا تاج پہنائے گا، اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے. بولو سبحان اللہ. تو وہ صحابی بیٹھے تھے سامنے. بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ ساتھ میں بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی. آواز نہیں آ رہی. بولو نا کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کی ماں. اور کس کو تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ کے. ساتھ میں بولو نا حافظ کی ماں کو اور حافظ کے. وہ جو صحابی بیٹھے تھے وہ بیٹھے رہ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گیا سوال جواب. تم نے پوچھا حافظ قرآن کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ماں کو تاج پہنایا جائے گا، باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور پہنانے والا کون ہوگا؟ خود اللہ ہوگا. اور ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا. صحابی کہنے لگے میں ماں باپ کے بارے میں تھوڑی پوچھتا ہوں،
میں میرے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو سینے میں رکھا تو ہم کو کیا ملے گا؟ سوال برابر ہے نا. ماں کو تاج پہنایا جائے گا, ابا کو تاج پہنایا جائے گا, مگر یہ 13 بچوں کو کیا ملے گا؟ کتنے بچے؟ اور پوچھو ان 13 بچوں کو آرام سے حافظ ہو گئے؟ ارے بولو حافظ ہونا کوئی آسان ہے؟ آرام سے حافظ ہو گئے. اللہ کی قسم یہ وہ بچے, یہ مدرسے کے بچے, اللہ کی قسم دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے, دنیا کہتی ہے یہ مدرسے کا بچہ ہے, میں کہتا ہوں بچوں یہ مدرسے کا بچہ ہے. یہ مدینے کے نبی کا مہمان ہے. بولو سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی جو مدینے میں رہتے ہیں نا ان کے مہمان ہیں یہ, اور ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا. آپ اڑیسہ میں رہتے ہوں گے نا, آپ اپنے بچوں کو جب مانگا چائے دے دیا آپ نے, جب مانگا آپ نے دودھ دے دیا, جب اس نے مانگا کہ مجھے بریانی کھانا آپ نے بریانی دے دیا. اللہ کی قسم ہم بھی اس راستے سے گزرے ہیں. ان بچوں کو اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملتا, اپنی مرضی کا پینا نہیں ملتا, اپنی مرضی کا پہننا نہیں ملتا. یہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہیں, اپنے ابا سے دور ہوتے ہیں. زمانہ گزر جاتا ہے, ان کو ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا, ان کو اپنے ابا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو صحابی نے صحیح سوال پوچھا کہ ماں کو تاج پہنائیں گے, ابا کو تاج پہنائیں گے, بچوں کا کیا ہوگا؟ بھائی سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب سننا, خاص کر کے یہ 13 بچے آج سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں, حافظ کی کیا شان ہوگی. بولو سبحان اللہ. پھر ایک مرتبہ بولو قیامت کا میدان قائم ہے. بولو قیامت کا میدان, اور سارا نظام درہم برہم. بولو سارا نظام, آواز سے بولو گے نا, سارا نظام اوپر نیچے. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ سب کو یاد ہوگا, اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. تو قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا. اب سننا, حافظ کی ماں کو تو تاج پہنا دیا گیا, بولو سبحان اللہ, ابا کو بھی تاج پہنا دیا گیا. اب قیامت کے میدان میں آواز آئے گی, ایک اسپیشل بڑا میدان ہوگا, آواز آئے گی جتنے حافظین ہیں اور جتنی حافظات ہیں, یعنی وہ بچیاں جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے اور وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں اتارا ہے, اللہ کی آواز آئے گی آ جاؤ, سبحان اللہ بولو. سارے حافظ میدان میں جمع ہوں گے. بولو سر, یہ 13 بچے بھی وہاں پر ہوں گے. بولو انشاءاللہ. یہ علماء کرام جو حافظ ہیں وہ بھی وہ میدان میں ہوں گے. بولو انشاءاللہ. سب جب حافظوں اور حافظات سب جمع ہوں گے, اس وقت اللہ کیا فرمائیں گے, کیونکہ سب گھبراتے ہوں گے. بھائی اللہ کے سامنے تو سب کا بدن کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ ابھی میں نے دیکھا, ابھی کل کی بات ہے, حیدرآباد میں تھا, ایک آدمی میری ملاقات کرتا تھا, یوں کرتا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا معلوم نہیں, آپ کی ملاقات کرتا ہوں تو میرا ہاتھ کانپتا ہے. میں نے دل میں سوچا کہ قاری احمد علی کی ملاقات میں ہاتھ کانپتا ہے, تو قیامت میں اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ کانپے گا ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہاں, قیامت کے میدان میں حافظ آئیں گے اور ان کا بدن کانپتا ہوگا. اللہ خود پوچھیں گے کیوں کانپ رہا تیرا بدن کیوں کانپ رہا؟ تو سارے کہیں گے اللہ بہت ڈر لگتا, اللہ قیامت کا دن ہے, اللہ تیرا عذاب آئے گا. اللہ فرمائیں گے میری قسم, اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن کو نہیں اتارتا. اگر عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن, تو پھر وہ سارے حافظ ہمت میں آئیں گے. بولو الحمدللہ. ذرا ہمت میں آئیں گے, کہیں اللہ اب ہم کو کیا کرنا. اللہ فرمائیں گے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو. اللہ فرمائیں گے قال اللہ تبارک و تعالی اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, حدیث قدسی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظو ادھر آ جاؤ, اب قرآن پڑھنا شروع کرو اور آرام سے قرآن پڑھو. قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ. بولو قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ, آرام سے پڑھنا. تمہاری آخری آیت آئے گی, تم جنت الفردوس کے قریب کھڑے ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں لکھا قیامت سے لے کر جنت تک جو سیڑھیاں لگی ہوگی 6666. کتنی سیڑھی ہوگی؟ 6666 سیڑھیاں ہوگی. اور قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین من الجن
الجنة والناس 6666 آیتیں ہیں. یہاں قرآن کی آیت ختم ہوگی، وہاں جنت کا دروازہ کھل گیا ہوگا. اللہ فرماتے پڑھتا جا، آرام سے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا. آخری آیت من الجنة والناس. بولو سبحان اللہ. سامنے جنت کا دروازہ، بولو سبحان اللہ. اب جنت کے دروازے کے پاس تو آ گئے. کون آ گئے؟ حافظ آ گئے. وہ جنت کے دروازے کے سامنے آ گئے تو کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ تو سامنے ہی ہے، چلے جائیں. اللہ کہے گا نہیں، ابھی نہیں جانا. تم جنت کے دروازے تک جاؤ گے، ایسے نہیں جاؤ گے. دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے اور تمہاری خدمت میں سلام پیش کرتے جائیں گے. سچ بتاؤ، کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز کتنی اچھی ہوتی ہے. ابھی قاری قمر الاسلام کی آواز کو آپ نے دیکھا کتنی اچھی ہے. تو سچ بتاؤ فرشتوں کی آواز میں کتنی خوبصورتی ہوگی. وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا، ایک طرف فرشتے، دوسری طرف فرشتے، اور اللہ فرشتوں کو کہے گا حافظ کی خدمت میں سلام کرو. سارے فرشتے سلام کریں گے. سلام علیکم، بولو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. دونوں طرف سے فرشتے کہیں گے تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، تو بہت پیارا اللہ کا بندہ ہے، تو ہمیشہ جنت میں جانے والا ہے. سارے فرشتے سلام علیکم، سلام علیکم. حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی. دونوں طرف سے فرشتے سلام سلام کریں گے. جنت کے دروازے پر آ گیا. بولو مین گیٹ پر اور آٹومیٹک گیٹ. ارے بولو کھل گیا. اور حافظ کہاں چلا گیا؟ جنت کے. نہیں بولو نا جنت کے. میں آپ کو ایک ہی چیز بتا رہا ہوں، گیٹ کھل گیا. اب حافظ کہاں پہنچ گیا؟ جنت کے. جیسے جنت کے اندر پہنچے گا اللہ فرشتوں کو کہیں گے خاموش، کوئی سلام نہیں کرے گا. تو اب تو حافظ کے اندر ہمت آ گئی ہوگی. کہے گا اللہ کتنا اچھا سلام کرتے تھے، کیوں روک دیا اللہ؟ میرے کو کتنا اچھا لگتا تھا، دونوں طرف سے فرشتے میرے کو سلام کرتے تھے اور ایسی آواز کو ہم نے کبھی سنی نہیں. اللہ نے روک کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے، یا میری بندی تیرے سینے میں قرآن ہے. اللہ کہیں گے آ جا جنت میں آ جا. اب فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے. بولو فرشتے تجھے سلام نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے آ جا تیرے سینے میں میرا قرآن ہے. آج پیدا کرنے والا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. کون سلام کرے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون سلام کرے گا؟ اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے. بولو کس میں لکھا ہوا ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا، یاد ہوگی نا. میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، پڑھو لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کوئی فرشتہ تجھے سلام نہیں کرے گا. میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تو قدم بڑھاتا جائے گا. پیدا کرنے والا مولا اللہ خود تجھے سلام کرے گا. بولو چلو حافظ کہاں پہنچ گیا؟ کس نے سلام کیا؟ معلوم ہے جنت کے کنارے بیٹھ جائے گا. اللہ کہیں گے او میرا بندہ سینے میں قرآن آ جا. جنت میں مزے ہی مزے نا جنت میں. تو حافظ کہے گا نہیں اللہ. اللہ کہیں گے کیوں؟ کہے گا اللہ تیرے سلام میں اتنی بڑی جنت مل گئی، اب اور کیا جنت چاہیے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے آ جا میرا بندہ، میرا سلام ہوتا رہے گا اور تو جنت کی نعمتوں میں پلتا رہے گا. کون کون جنت میں جانا چاہتا؟ سب جانا نا جنت میں. اور جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ نہیں بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے، دعا کرو کہ اللہ آج کے پورے مجمع کو جنتی بنا دے. آمین. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں جو مانگے گا اللہ دے دیں گے. ارے بولو جو مانگے گا اللہ دے دیں گے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جنت میں آیا، میں جو مانگوں گا تو مجھے عطا کرے گا. اللہ کہیں گے مانگ مت، یہ جنت ہے، تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں. جنت میں مانگنا
نہیں پڑے گا، سوچتے جائیں گے اللہ دیتا جائے گا. قرآن کریم نے لکھا، قرآن کریم میں 24واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اور میرا بندہ جو سوچے گا، بولو جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا. تو سب کو جنت میں جانا نا. اب میں نے بتایا جنت میں جانے کے لیے یا تو حافظ بن جا یا حافظ کا سپانسر بن جا. کہہ دے مولانا کو یہ بچہ جب تک حافظ ہوگا اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا. حافظ وہ بنتا جائے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اپنے سپانسر کو ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جائے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. حافظ بنیں گے؟ بولو انشاءاللہ. یا حافظ اپنے بچوں کو بنائیں گے؟ بولو انشاءاللہ. ابھی تو میں جنت کی بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتا دو، جنت میں کوئی ٹینشن؟ آپ کو جنت میں کیا چاہیے؟ مولانا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں ان کو پوچھتا ہوں بھائی شادی ہوئی آپ؟ اسی لیے جنت میں مزے بھی نہیں آئیں گے. شادی کرو مولانا، شادی کرو. میں سب کو کہتا ہوں شادی کرو شادی کرو شادی کرو. مجھے گجرات میں کسی نے پوچھا کہ مولانا تیرے پیٹ میں کیا دکھتا، تو کہا وہ سب کو کہتا کہ شادی کرو شادی کرو. میں نے کہا ہم ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے، ہم اکیلے کائے کو جھیلے. تم اسی ڈر سے شادی نہیں کرتے ہو کہ بیوی بہت پریشان کرے گی. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دیکھو یہ لوگ بھی بولنے رہے، اندر سے دل مچلتا ہے لیکن بولتے نہیں ہے. جنت میں کیا چاہیے؟ دھیرے دھیرے ہو اور جنت میں حور ہے نا. ارے بولو نا جنت میں حور ہے نا. ارے اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ سے پڑھو نا. اللہ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت میں حور تو ہے، آپ کو معلوم ہے جنت میں پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں. جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. آپ نے سنا تھا کبھی؟ ارے جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم ہی نہیں تو پیشاب کرنے کہاں جائے گا؟ جنت میں پیشاب بھی نہیں آئے گا، پاخانہ بھی نہیں آئے گا. وہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا سنا کہ جنت میں پیشاب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا بالکل نہیں ہوگا. کہا پاخانہ بھی نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہوگا. تو جو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر جنت میں اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے اتنا پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا. سننا ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب، ساتھ میں بولو جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا تو کھائیں گے تو پیٹ تو بڑھتے جائیں گے. بھائی کھاتے جائیں گے پیتے جائیں گے تو جائے گا کہاں؟ اے سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو نعرہ تکبیر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں آئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے. بھائی جب کھا پی لے گا نا ایک ڈکار لے گا، ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ ایسی ڈکار لے گا اس میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار لیتا جائے گا. جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے. تو جانا ہے نا، وہ جنت میں جانا ہے نا. کیا اور کیا ملے گا؟ ہور آپ کو معلوم ہے جنتی ہے مولانا تو سن، کیا نام؟ اب تک قربان نہیں ہوا، نام بدل دو بھائی. سن جنت میں جب جائیں گے نا، جیسے انٹر ہوں گے نا، کھانا پینا ہو گیا نا، ایک حور آئے گی. بولو کون آئے گی؟ ایک حور آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری حور ہے. تو وہ دیکھے گا کہے گا اللہ ہاں، ارے بھائی حور تو بہت خوبصورت ہوگی نا. تو کہے گا اللہ ہاں بالکل برابر ہے اللہ بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ.
اللہ کو کہے گا اللہ 50-60 سال تو گزارے حلدر میں، اب کائے کو بلانے کی ضرورت ہے؟ اللہ وہ حور مل گئی ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ایک بات تیری بیوی کو نہیں اللہ اس کا جو بھی حساب کتاب کرنا کر لے اللہ، باقی میرے کو یہ حور برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بار دیکھ تو لے تیری بیوی کو، دیکھ تو لے تیری بیوی کو۔ اب وہ سوچے گا اللہ کے سامنے کیوں آبجیکشن کرے، کہے گا اللہ دکھا دے، اتنے میں تو پردہ اٹھے گا اور ہماری بیوی آئے گی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا وہ حور میں جو خوبصورتی ہوگی نا اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہماری بیوی خوبصورت بن کر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب حور چاہیے؟ کہے گا نہیں اللہ حلدر پور میں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے، یہاں بھی ہم ساتھ میں رہیں گے۔ تو کس کو ڈھونڈے گا؟ اس کے بھی دن خراب آئے تھے کہ یہیں پر بیٹھا تھا، اب بغیر شادی کے بیٹھا۔ دیکھو اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ حافظ قرآن 13 بچے حافظ قرآن میں، یہ جامعہ اشاعت العلوم کو دل و جان سے مبارکبادی۔ سب لوگ ساتھ میں بولو ہم وہاں تک پہنچے۔ حافظ کہاں پہنچ گیا؟ نہیں ساتھ میں بولو حافظ کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں۔ فرشتوں نے بھی سلام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلام کرتے جائیں گے اور حافظ قرآن جنت میں پہنچ گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ۔ ایک دن اللہ سب حافظوں کو پھر جنت میں جمع کریں گے اور کہیں گے چلو جنت کے بالا خانے، ٹیرس جنت کے بالکنی میں چلو۔ تو سارے حافظ قرآن تو اللہ چلو جنت کے بالا خانے میں جائیں گے۔ جب جنت کے ٹیرس پہ اور بالا خانے میں کہاں اوپر ہوگا جنت کا بالا خانہ، وہاں پر جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے سینے میں قرآن ہے نا، آؤ آؤ جنت کے بالا خانے میں آؤ، ٹیرس پہ آؤ، بالکنی میں آؤ۔ جب سارے حافظ بالکنی میں جمع ہوں گے اللہ فرمائیں گے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو۔ اب وہ سب بالکنی میں سے نیچے دیکھیں گے تو بالکل نیچے جہنم جس میں آگ جل رہی ہے، کسی کو کوڑا مارا جا رہا ہے، کسی کے بدن سے خون نکلتا ہے، کسی کے بدن سے پیپ نکلتا ہے، کسی کے منہ سے خون نکلتا ہے، کسی کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کسی کے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے، کسی کے پیٹ کو چیرا جاتا ہے۔ تو وہ جو دیکھیں گے نا اللہ نہیں دیکھنا، اللہ نہیں دیکھنا، اللہ ہم جنت میں ہیں، ہم جنت کے بالا خانے میں ہیں، ہم کو جہنم دیکھنا۔ اللہ فرمائیں گے تم کو جہنم اس لیے دکھا رہا ہوں تمہارے سینے میں قرآن ہے، نیچے دیکھو کسی کو پہچانتے ہو؟ وہ جو جہنم میں جل رہے نا، کسی کو کانٹا کھلایا جا رہا ہے، کسی کے گلے میں کانٹا اٹکا ہوا ہے، کسی کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کسی کے چمڑے کو پھاڑا جاتا ہے، کسی کو بدن پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، کسی کو آگ میں جلا کے تڑپایا جاتا ہے، کسی کے سر میں بڑا پتھر کچلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پہچانو اس میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ یوں بالکنی میں سے دیکھے گا، کہے گا ہاں اللہ اس کو پہچانتا ہوں، یہ ہمارے مدرسے میں آتا تھا۔ پھر کہے گا اللہ اس کو بھی میں پہچانتا ہوں، یہ ہمارے حلدر پور میں رہتا تھا، اور اللہ اس کو تو پہچانتا ہوں میرا چاچا ہے۔ پھر کہے گا اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں وہ میرا پھوپھا ہے۔ پھر کہے گا اللہ وہ میرا رشتے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حافظوں جس کو پہچانتے ہو میری قسم ہے اشارہ کرو، تم اشارہ کرتے جاؤ گے ان کو جہنم سے نکال کر میں ان سب کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حافظ قرآن جناب قاری احمد علی، جناب قاری احمد علی، جامعہ اشاعت العلوم حلدرپور، علماء دیوبند۔ اس لیے میرے پیارو حلدرپور والوں خوش نصیب ہو، آؤ کبھی مدرسے کا چکر لگا کے جاؤ، ان 13 بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اس وقت شاید وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے لیکن قیامت میں اللہ پہچان کروائے گا، دیکھو جہنم میں چل رہا ہے، اس نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ارے وہ جو تڑپ رہا ہے وہ مدرسے سے گزرا تھا، ارے حافظ قرآن کا ایک اشارہ ہوگا معلوم نہیں ہزاروں جہنم میں جلنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج یہ پورا حلدرپور کو مبارکبادی، جامعہ اشاعت العلوم کو مبارکبادی، یہاں کے اساتذہ اور علماء کو مبارکبادی، ہمارے صدر محترم کو مبارکبادی، قاری قمر الاسلام قبر کو مبارکبادی کہ آج علماء جمع ہے۔ آج کی رات اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج کی رات ہمارے جہنم سے بچنے والی رات ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے مدرسے کو قبول فرمائے۔ چلو یہ
اللہ اللہ اللہ